بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو میرا تہہ دل سے سلام، السلام علیکم۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل مدثر وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی معلومات بآسانی آپ کو مل سکے۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا واقعہ۔ ناظرین، حضرت عبداللہ کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بنو جرہم نے بیت اللہ کا کنواں تقریباً 300 سالوں سے بند کر رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب سردار بنے تو انہیں مسلسل خواب میں 3 دن یہی آتا رہا کہ کنواں کھودیں اور پاک پانی نکالیں، اور یہ خواب ختم ہو جایا کرتا تھا۔ مسلسل 3 دنوں کے بعد تیسرے دن حضرت عبد المطلب نے خواب میں پوچھا کہ وہ کنواں کہاں پر ہے، تو خواب میں انہیں بتایا گیا کہ اگلے دن آپ حرم میں بیٹھنا اور ایک کوا ایک جگہ زمین پر اپنی چونچ مارے گا، وہیں وہ کنواں ہوگا۔ اگلے دن آپ وہیں پر جا کر بیٹھ گئے اور آپ نے دیکھا کہ ایک کوا زمین پر اپنی چونچ مار رہا ہے۔ آپ نے وہاں پر نشانی لگائی اور آپ قریش کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آئے، اور وہاں انہوں نے دکھایا کہ یہاں پر ہمارے دادا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک کنواں کھودا تھا جسے 300 سالوں سے بند کر رکھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کنویں کو کھودیں اور اس کی مرمت کریں اور اس کے پاک پانی یعنی آب زمزم کو اپنے لیے وہاں سے نکالیں۔ تو تمام قریش کے لوگوں نے ان سے کہا کہ ہم سے پتھر نہیں ٹوٹتے، ہم یہ کنواں نہیں بنا سکتے، بھلا یہ کون سی بات ہوئی کہ 300 سالوں سے ایک کنواں بند ہے اور اس کا پانی جاری ہوگا۔ قریش کے لوگوں کی یہ بات سننے کے بعد حضرت عبد المطلب اور ان کے بیٹے حارث نے کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ کنویں کے پتھر توڑتے توڑتے دونوں تھک گئے، اور حضرت عبد المطلب نے یہ کہا کہ بھلا وہ کیسا سردار ہے کہ جس کی اولادیں نہیں، اور انہوں نے یہ منت مانی کہ اے اللہ، اگر یہ کنواں کھودنے میں آسانی ہوئی اور یہ کنواں کھودنے کے بعد اگر میری 10 اولادیں ہوئی تو ایک کو میں تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ ناظرین، ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی منت کو پورا کیا۔ ان کی 10 اولادیں ہوئیں جن کا نام ابو طالب، حمزہ، عباس، ابو لہب، عبداللہ، حارث، زبیر اور عبد الرحمن تھا۔ ناظرین، جب ان کی 10 اولادیں ہوئیں تو وہ اپنی اس منت کو بھول بیٹھے تھے۔ انہیں پھر سے مسلسل 3 دن یہی خواب آتا رہا کہ اے عبد المطلب، اپنی منت کو پورا کرو۔ تو حضرت عبد المطلب نے پہلے دن بکرے کو ذبح کیا۔ دوسرے دن پھر سے وہی خواب آیا کہ اے عبد المطلب، اپنی منت کو پورا کرو۔ پھر انہوں نے ایک بیل کو ذبح کیا۔ تیسرے دن پھر وہی خواب آیا کہ اے عبد المطلب، اپنی منت کو پورا کرو۔ تو تیسرے دن انہوں نے ایک اونٹ کو ذبح کیا۔ پھر چوتھے دن وہی خواب آیا۔ تو اس بار حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ کیسی منت؟ تو جواب آیا کہ وہی منت جو تم نے کنواں کھودتے وقت مانی تھی۔ تو حضرت عبد المطلب کو فوراً اپنی وہ منت یاد آئی، اور انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ میں نے زمزم کا کنواں کھودتے وقت یہ منت مانی تھی کہ اگر میری 10 اولادیں ہوئیں تو ایک کو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ تو 10 کے 10 اولادوں نے اپنا سر جھکا دیا اور حکم ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، میں انصاف کروں گا، میں قرعہ اندازی کروں گا، جس کا نام آئے گا میں اسے ہی قربان کروں گا۔ قرعہ اندازی کی گئی اور ان کے سب سے چہیتے، لاڈلے اور سب سے خوبصورت بیٹے حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ حضرت عبداللہ کو جب ذبح کرنے لگے تو ان کے بیٹے عباس، وہ اس وقت چھوٹے تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ کا بازو پکڑا اور اپنی طرف کھینچنے لگے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی طرف کھینچا اور انہیں ذبح کرنے کے لیے نیچے لیٹا دیا۔ جب مکہ کے لوگوں نے یہ دیکھا تو ان میں ایک شور برپا ہو گیا، اور وہ کہنے لگے کہ ہم اس قربانی کو نہیں مانیں گے۔ اگر یہ قربانی ہوئی تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کو قربان کرنا ہوگا۔ حضرت عبد المطلب اپنی بات پر آخر تک ڈٹے رہے، مگر مکہ ایک طرف اور حضرت عبد المطلب اکیلے ایک طرف۔ انہیں ان کی بات ماننی پڑی، اور ایک سردار نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ آپ اپنی اس منت کا کفارہ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کتبہ کاہن جو بھی فیصلہ کرے گی اس پر مجھے آمین ہے۔ تمام مکہ والے اور عبد المطلب کتبہ کاہن کے پاس گئے اور اس سے اپنا مسئلہ بتایا۔ تو کتبہ کاہن نے ان سے کہا کہ آپ قرعہ اندازی کریں۔
قرعہ اندازی آپ اس طرح کریں کہ آپ 2 پرچیاں لیں، ایک پرچی پر 10 اونٹ لکھیں اور دوسری پرچی پر حضرت عبداللہ کا نام لکھیں۔ اگر حضرت عبداللہ والی پرچی آپ کے ہاتھ میں آئے تو آپ 10 اونٹوں کو قربان کر دیں۔ اگر دوسری مرتبہ بھی حضرت عبداللہ کا نام آئے تو آپ 20 اونٹوں کو قربان کریں۔ اگر تیسری مرتبہ بھی حضرت عبداللہ کا نام آئے تو تیسری پرچی جس پر 30 اونٹ لکھا ہو 30 اونٹوں کو قربان کر دیں۔ آپ یہ قرعہ اندازی اس وقت تک کرتے رہیں جب تک کہ اونٹوں والی پرچی آپ کے ہاتھ میں نہ آ جائے۔ تو حضرت عبدالمطلب نے ایسا ہی کیا۔ ناظرین، قرعہ اندازی شروع ہوئی اور ایک پرچی پر 10 اونٹ اور ایک پرچی پر حضرت عبداللہ لکھا گیا۔ پہلی قرعہ اندازی میں حضرت عبداللہ کی پرچی ہاتھ آئی اور 10 اونٹ جنہوں نے قربان ہونا تھا انہیں الگ کر دیا گیا۔ دوسری مرتبہ بھی حضرت عبداللہ والی پرچی ہاتھ آئی اور 20 اونٹوں کو الگ کر دیا گیا۔ تیسری قرعہ اندازی میں بھی حضرت عبداللہ کا نام آیا اور 30 اونٹوں کو الگ کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ معاملہ بہت لمبا ہو چکا تھا اور یہ قرعہ اندازی اس وقت رکی جب 100 اونٹوں والی پرچی ان کے ہاتھ آئی۔ سب مکہ والے خوش ہو گئے تھے کہ اب حضرت عبداللہ کی جان بچ گئی ہے اور 100 اونٹوں کو قربان کیا جائے گا۔ مگر حضرت عبدالمطلب ابھی تک مطمئن نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ قرعہ اندازی 3 مرتبہ کروں گا۔ اگر تینوں مرتبہ 100 اونٹوں والی پرچی ہاتھ آئی تو حضرت عبداللہ کو چھوڑ دیا جائے گا اور 100 اونٹوں کو قربان کیا جائے گا۔ ناظرین، مسلسل 3 قرعہ اندازیاں کی گئی اور تینوں قرعہ اندازی کرنے کے بعد 100 اونٹوں والی پرچی ہاتھ آئی۔ اس مرتبہ حضرت عبدالمطلب مطمئن ہو چکے تھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ ناظرین، حضرت عبدالمطلب وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک آدمی کے قتل کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی کو جائز قرار دیا۔ اس سے پہلے ایک آدمی کے قتل کا فدیہ 10 اونٹ ہوا کرتا تھا اور اس کے بعد اسی کو قانون بنا دیا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے گا تو اس کا فدیہ 100 اونٹ ہوگا۔ ناظرین، اس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو قربان ہونے سے بچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کی اولاد میں سے ہوں۔ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین، خوبصورت اور جوان تھے اور آپ کا چہرہ ایک روشن ستارے کی مانند تھا۔ آپ انتہائی نیک اور اپنے والد کے فرمانبردار بیٹے تھے۔ آپ قریش میں سب سے زیادہ نوجوان، خوبصورت اور حسین تھے۔ مکہ کی اکثر نوجوان عورتیں آپ سے نکاح کرنے کی خواہش رکھتی تھیں، مگر آپ کا نکاح آمنہ بنت وہب سے ہوا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے چہرے پر نبوت کا نور ہوا کرتا تھا، یعنی ان کا چہرہ نور سے چمکتا تھا۔ ایک مرتبہ جب ایک یہودی عورت نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا، ناظرین میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ اس وقت یہودیوں کے پاس زیادہ علم ہوا کرتا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اکثر یہ پڑھ رکھا ہوتا تھا کہ آخری نبی کے والد کے چہرے پر نور ہوگا۔ تو وہ یہودی عورت نے جب آپ کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ فوراً سمجھ گئی کہ آخری نبی آپ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو وہ عورت فوراً حضرت عبداللہ کے پاس گئی اور ان سے کہنے لگی کہ جو 100 اونٹ آپ کی جان بچانے کی خاطر قربان کیے گئے تھے وہ 100 اونٹ میں آپ کو مجھ سے نکاح کرنے کے طور پر دوں گی۔ تو اس پر حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میرے والد ایک سردار ہیں اور میرے والد میرے نکاح کے طور پر جو فیصلہ لیں گے وہی فیصلہ میرے لیے سب کچھ ہوگا۔ حضرت عبداللہ نے اس عورت سے صرف اتنا ہی کہا اور وہاں سے چلے گئے تھے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ کی وفات ایک بیماری کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ناظرین، اسی خوبصورت واقعے کے اہتمام پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگلا ہمارا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوگا، اور اسی واقعے کے اہتمام پر یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ میرے چینل مدثر وائس کو ضرور سبسکرائب کرنا اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کرنا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی معلومات بآسانی آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔